नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक की हम्द व सना के बाद ला तादाद दुरूद व सलाम हुज़ूर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे कि जिनकी तुफ़ैल व खैरात अल्लाह ताला ने हमें ईमान अता फ़रमाया। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए, आमीन। तो मैं आज गुफ्तगू करने लगा हूँ एक मसले पर, दम के हवाले से। बाज़ लोग ऐसे हैं जो दम करने से पहले तय कर लेते हैं कि हम इतने पैसे लेंगे। जिनका ये कारोबार है, जिनका ये पेशा है, उनका बिज़नेस है ये दम करना, तो बाकायदा तौर पर वो दम करने के लिए ही बैठते हैं कि हमने दम ही सिर्फ करना है, और वही उनका रोज़गार है, वही उनका पेशा है, वही उनका बिज़नेस है। तो दम करना कोई गुनाह नहीं है। कलिमात खैर से, मुअव्विज़ात से, वो अल्फाज, वो कलिमात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाए, जिनको पढ़कर बंदा अल्लाह ताला की पनाह में आ जाता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, उनको पढ़कर दम करना वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला फ़ायदामंद साबित हो सकता है, और करना भी चाहिए। क्योंकि जो आखिरी सूरतें हैं दो, उनके नुज़ूल की यही वजह है कि वो हमारे फ़ायदे के लिए, हमें अल्लाह ताला की पनाह में देने के लिए वो नाज़िल हुई। अगर कोई बंदा वो पढ़ लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा ईमान है, अज़रुए कुरान व हदीस के बंदा जिन्नात के शर से, शयातीन के शर से बच जाता है और अल्लाह की पनाह में आ जाता है। लेकिन जो इस काम को अपना बिज़नेस बनाते हैं, कारोबार व पेशा बना लेते हैं, फिर उनसे वो पैसे लोगों से मांगते हैं बाकायदा तौर पे, ये जो है ये नाजायज़ है। दम का सबूत, हाँ, अगर किसी को दम किया जाए, कोई आलिम दीन दम करता है या कोई बुज़ुर्ग है, शेख है, वो दम अगर करते हैं, तो जो दम करवा रहा होता है, अगर वो अपनी खुशी से खिदमत के तौर पे अगर कोई नजराना देना चाहे तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। क्योंकि बात वो है जिसका सबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मिल जाए। और यही कहना कि ना जी अगर कोई दे फिर भी ना लो, मांगो भी ना, मांगना तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई खुद ब खुद नजराना देता है तो वो कबूल कर लेना सुन्नत है। लेकिन इसे अपना कारोबार बना लेना, इसे पेशा और बिजनेस बना लेना, ये नाजायज़ है। क्योंकि हदीस पाक है बुखारी शरीफ में, हज़ूर सैयदना हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, बुखारी शरीफ मेरे पास है, हदीस नंबर 2120 है, सफ़ा नंबर 792। सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं, सहाबे रसूल की एक जमात सफ़र पर रवाना हुई और अरब के एक कबीले के यहाँ उतरी। इन्हें तवक्को थी, यानी सहाबा इकराम को तवक्को थी कि वो जो कबीला है इनकी मेज़बानी करेगा, इनको खाना पूछेंगे, खाना इनको देंगे और ये इस सहाबा को अपना मेहमान बना लेगा। मगर उन्होंने इनकी मेज़बानी करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला की कुदरत कि उनके सरदार को सांप ने डस लिया। हदीस पाक के अल्फाज हैं, मैं आपको ज़ुबानी सुना रहा हूँ। अच्छा जी, कबीला के सरदार को बिच्छू ने डस लिया। लोगों ने बड़े जतन किए मगर कुछ भी फ़ायदा ना हुआ। आबाद ने मशवरा दिया कि अगर तुम इन लोगों के पास जाओ जो जहाँ वारद हुए हैं तो शायद इनके पास कुछ ना कुछ हो। चुनाचे वो लोग आए और बोले, है लोगों, हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है, हमने बड़ी तदबीरें की मगर कारगर साबित ना हुई, क्या तुम में से किसी के पास कोई तदबीर है? किसी ने कहा, हाँ मैं दम करता हूँ, लेकिन हमने तुम्हारा मेहमान बनना चाहा मगर तुमने इनकार कर दिया, और अब ये सूरत हाल है कि हम ये दम ऐसे नहीं करेंगे, तुम्हें फ़ायदा ऐसे ही नहीं पहुँचाएंगे, तुमने इनकार किया, हम उस वक़्त तक दम नहीं करेंगे जब तक इसका मुआवजा नहीं दोगे। क्योंकि उन्होंने उनकी मेज़बानी नहीं की थी, इनको भी गुस्सा था अपनी जगह। इन्होंने कहा हमारे पास दम तो है, हम दम करेंगे और अल्लाह ताला शिफा भी देगा, मगर तुमने हमारी मेज़बानी से इनकार कर दिया, लिहाजा मुफ्त दम नहीं करेंगे, इसका मुआवजा लेंगे। चुनाचे उन्होंने बकरियों का एक रेवड़ देने का मुआहदा किया
کہ تم دم کرو، ہمارے سردار کو اگر آرام آ گیا، وہ اچھا ہو گیا، تو ہم تمہیں ایک بکریوں کا ریوڑ دے دیں گے۔ ایک صحابی گئے اور جا کر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ دم کا تو ثبوت ہے نا کہ سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو سب ایسے ہی ہے، فضول ہے، دم نہیں، دم شرک ہے، بدعت ہے، کچھ نہیں پڑھ کے کرنا چاہیے، یہ تو ہمارا نہیں ہے ایسے، تو وہ غلطی پر ہے۔ دم ہے الحمدللہ تعالی۔ اور وہ فوراً جب صحابی کریم نے دم کیا تو وہ فوراً اچھا ہو گیا، جس طرح کوئی جانور کھول دیا جاتا ہے، وہ اس طرح چلنے لگا گویا اسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ اس نے کہا، ان کے سردار نے کہا، اب ان کو معاوضہ دو جو تم نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ صحابہ میں سے بعض نے کہا یہ بکریاں تقسیم کر لو جنہوں نے دم کیا ہے، لیکن وہ بولے ایسا نہ کرو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچ جائیں اور آپ سے وہ واقعہ بیان کریں جو گزرا، پھر دیکھیں کہ آپ کا کیا ارشاد ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ ایک دم ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا؟ تو یہ بھی حضور کا فیض تھا کہ انہیں پتا تھا کہ سورۃ الفاتحہ، چونکہ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، حضور نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے دم بھی ہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا، آقا کونین نے فرمایا اچھا کیا، تقسیم کر لو، اور فرمایا میرا حصہ بھی نکال لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا دم کر کے، چونکہ اس کا فائدہ ہو گیا۔ اور یہ جو بکریاں انہوں نے دی ہیں، فرمایا یہ کوئی لینا حرام نہیں ہے، اگر انہوں نے دی ہے ٹھیک ہے، تم تقسیم کر لو، اور حضور نے فرمایا اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لو۔ سبحان اللہ تعالی۔ اور اگر کوئی کسی کو فیض ہو جائے، کسی کو اگر آرام آ جائے، اگر کوئی وہ نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ لینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، یہ احمد و ابو داود میں ہے روایت، حضرت خارجہ بیان کرتے ہیں اپنے چچا سے، راوی فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عرب کے قبیلہ پر گزرے، وہ لوگ بولے ہمیں خبر ملی ہے کہ تم ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بڑی خیر لے کے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے ہو تو کیا تمہارے پاس کوئی دوا یا دم درود ہے؟ ہمارے ہاں ایک دیوانہ قید میں بندھا ہوا ہے۔ ہم بولے ہاں، چنانچہ وہ لوگ بیڑیاں پہنے ایک دیوانے کو لائے۔ یہ صحابی کریم فرماتے ہیں میں نے 3 دن تک صبح و شام اس پر سورہ فاتحہ پڑھی کہ اپنا تھوک جمع کرتا، پھر اس پر تھتکار دیتا۔ یعنی صحابی کریم فرماتے ہیں 3 دن تک میں نے کیا کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا اور پڑھ کے اس پر تھتکار دینا، اپنا تھوک اس پر لگا دینا، چونکہ جیسے خوشبو کے پاس سے یا پھولوں کے پاس سے ہوا گزرتی ہے تو وہ ہوا بھی خوشبودار ہو جاتی ہے، ایسے ہی اگر کوئی مومن قرآن کریم پڑھ کے پھونک مارتا ہے، پھونک دم کرتا ہے، چونکہ وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ قرآن کریم والی زبان کے ساتھ جو ہوا لگ کے جاتی ہے یقیناً وہ شفا دیتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ تو گویا فرماتے ہیں جب تھتکار دیتا تھا وہ تو گویا رسیوں سے کھل گیا۔ انہوں نے کچھ اجرت مجھے پیش کی، میں بولا نہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ صحابی کریم فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس کے عوض کچھ دیا، نذرانہ پیش کیا، تو میں نے کہا جب تک اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں گا میں یہ نذرانہ قبول نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار حضور نے فرمایا کھاؤ۔ جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نے دم کیا، انہوں نے مجھے یہ نذرانہ دیا ہے، اس کی اجرت کے طور پہ دیا ہے، یا رسول اللہ آپ کا ارشاد گرامی کیا ہے، کیا میں اسے کھا سکتا ہوں، اسے لے سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، میری زندگی کی قسم یہ اجرت اسی کے لیے ہے جو جھوٹے دم سے کھائے، تم نے تو سچا دم سے کھایا ہے۔ فرمایا یہ ناجائز تو اس کے لیے ہے، یہ اجرت تو اس کے لیے ہے جو جھوٹا دم کرتا ہے، تمہارے لیے تو نذرانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خود بخود وہ پیش کر رہے ہیں، وہ دم کے عوض دے رہے ہیں، خوش ہو کے دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھاؤ، تم نے سچے کلمات سے دم کیا ہے لہذا تمہارے لیے یہ جائز ہے۔ تو مانگنا، اسے کاروبار بنا لینا، اسے بزنس بنا لینا، اسے اپنا پیشہ بنا لینا، تعویذ کرنے کو، دم کرنے کو، پھر پیسے طے کر لینا کہ اتنے دو گے تو پھر دم کریں گے، یہ ایک جو ہے یہ خود غرضی ہے۔
یہ پیشہ وارانہ جو یہ دم وغیرہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کلمات خیر سے، ان کلمات سے، معوذات سے اگر دم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینے کے لیے، تو ایسے دم بھی بالکل جائز ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے مرضی کے ساتھ، اپنی مرضی سے خوش ہو کے اگر کوئی نذرانہ دم کرنے والے کو پیش کرتا ہے تو وہ نذرانہ لینا بھی جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس پہ شاہد ہے۔ میں نے بخاری شریف بھی آپ کو سنا دی پڑھ کر، اور یہ اب احمد و ابو داود میں حدیث پاک مشکات شریف میں بھی موجود ہے، سیاستہ میں حدیث مبارکہ یہ موجود ہیں جو اس کے ثبوت میں، اس کی دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسے ہی شرک بدعت کے فتوے لگانے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ جو بات حق ہے وہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ اگر اللہ کا نام لے کے، اللہ کا ذکر کر کے کسی کو دم کیا جائے، پھونک ماری جائے، یہ حضور کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔